वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर एर्दोवान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमती वफ़द का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को खिराजी अक़ीदत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल समेत हुकूमती वफ़द ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने शहीद को खिराजी अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरान के लिए खिदमात को खिराजी अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम से मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वतन वापस पहुँच गए। سخت تحمل غمت رسم ودا با تو چیه अलविदा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, शहीद सुप्रीम लीडर का सफ़र आखिरत। आम दीदार के लिए शहीद का जस्द हाकी तेहरान के इमाम ख़मैनी हसैनिया सेंटर में रख दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत हुकूमती और गैर मुल्की वफूद का शहीद को खिराजी अक़ीदत रिकत अमेज़ मनाज़िर। 7 रोज़ा ताज़ियती तक़रीबात ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में मुनक़्क़िद की जाएंगी। तजहीज़ और तकफ़ीन के मौके पर 6 जुलाई को ईरान में आम तातील, 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग मनाया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और पुरुम्मीद होकर उभरती है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताज़ियती बयान कहा कि ये सुख सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के नए बाब का आगाज़ है। जनाजे के दौरान हमला हुआ तो नहायत सख्त जवाब देंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान हमारी तमाम शराइत मानने पर आमादा हो गया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दावा, कहा हमने अस्करी लिहाज से ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी। ईरान में महंगाई 300% है। हम ईरान को कुछ माली वसाइल फ्राहम करेंगे। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का जिक्र करके सदर ट्रंप ने फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। कहा कि मैंने एटमी जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके दानासर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। बदकिस्मत बस 50 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को तल्ख कलामी पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हादसा हुआ। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का मुतासरा ख़ानदानों के हर मुमकिन माली मामलत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सानिहा कहना, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ गमज़दा माओ का दुख बांटने पहुँच गईं। सानिहे में बच जाने वाले बच्चे से तफसीलात पूछी। जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन में
امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ کہا کہ لفظ کم غم بہت بڑا ہے، رقم دکھی ماؤں کے آنسوں کا مداوع نہیں کر سکتی، ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے، دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ پیغام امن کمیٹی کا اراکین سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی ملک میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں تمام ادارے محنت و دل جمعی سے کام کر رہے ہیں، صوبے میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ لاہور میں 14,000 اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز بند، ڈپٹی ایجوکیشن اور اے ای اوز کو ہٹا دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہر ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، اسکول میں سمر کیمپ غیر قانونی تھا، 100% لاپرواہی مالکوں کی ہے، اسکول کی نئی توسیع کی اجازت نہیں لی گئی، لینٹر 14 دنوں بعد کھولا جاتا ہے، 5 دنوں بعد کھول دیا گیا، والدین سے درخواست ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کا مقدمہ، 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ جج نے کمرہ عدالت میں ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، ساجد علی اور سکندر کے ماسک اتروا دیے۔ غیر ملکی خواتین اور مرکزی ملزم بزنس پارٹنر اور کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے تھے۔ خواتین کو مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلوایا گیا۔ متاثرہ غیر ملکی خواتین میڈیکل معائنے کے بعد اپنے ملک واپس روانہ۔ وزیراعظم کی غیر معیاری سرنجز کی تیاری استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت۔ ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ متعدی امراض کے سد باب کے لیے قومی حکمت عملی ناگزیر ہے، ڈریپ میڈیکل انڈسٹری سے مشاورت کر کے پالیسی تیار کرے۔ وزیراعظم کی متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ جتنی زیادہ ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سخت نہیں، موجودہ بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں ایوان صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران جنگ کی وجہ سے پالیسی ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا، برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کاروبار کرنا نجی شعبے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کا کام ہے، ٹیکس وصولی کے لیے تاجر اور چیمبرز FBR کا ساتھ دیں۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے زائد رہیں گی۔ ترسیلات کو حکومت سبسڈائز نہیں کرے گی، اب یہ کام بینک کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایکسپورٹس بڑھنے میں وقت لگے گا۔ رواں مالی سال چاول کے برآمدات میں کمی کی وجہ سے مجموعی برآمدات کم ہوئیں، نان فوڈ سیکٹر کے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امپورٹ کو کم نہیں کریں گے۔ جون میں مہنگائی کی شرح 11.8% رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات، پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی کا جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، کہا کہ اسٹیڈیم کی تکمیل کے بعد جلد بین الاقوامی کرکٹ ایونٹس کے انعقاد کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر قائم ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کا پہلا اجلاس، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی میں بطور شریک اراکین شامل کرنے کی منظوری۔ پیشگی منصوبہ بندی، بروقت اقدامات اور اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مانسون سیزن میں الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ہزارہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں سہیل آفریدی نے کہا، رواں سال امن، ترقی اور خوشحالی کا سامنا ہوگا اور سال ہوگا۔ صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پولیس کا بجٹ بڑھا دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا میں متاثرہ ٹیوشن سینٹر کا دورہ، سانحے میں جان بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین سے تعزیت کی، کہا کہ سکول یا اکیڈمی بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، سکول بنانا اور سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چیک تقسیم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بچوں کو معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔
استحکام میں پاکستان پارٹی آزاد جموں کشمیر کی ری لانچنگ تقریب، پارٹی سربراہ عبدالعلیم خان نے کہا تمام سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں ہونے والی محرومیوں کی ذمہ دار ہیں، ہمیں موقع ملا تو عوام کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور سوئٹزرلینڈ ہے، سڑکوں کی تعمیر کے بغیر ٹورزم کو فروغ نہیں مل سکتا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے، کمشنر راولپنڈی محمد عبدالامیر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر کو۔ ڈپٹی علیحدہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، ریاست پاکستان اور اس کے عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے نہ ہوں گے۔ اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ بھارت کے موضوع پر اہم نشست، کہا بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے میں مصروف ہے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، محکمہ خارجہ کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق واشنگٹن دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے، پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت مصائب جھیلے ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی تیزی سے بدلتا ہوا عالمی خطرہ ہے، جامع حکمت عملی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس میں عالمی انسداد دہشت گردی حکمت عملی کے 9ویں جائزے پر پاکستان کا موقف، عاصم افتخار نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا۔ گزشتہ سال 1200 سے زائد پاکستانی دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ حق خود ارادیت کے احترام کو عالمی انسداد دہشت گردی فریم ورک کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے مضبوط سفارتکاری کی فتح ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 0.98% کمی، سالانہ بنیاد پر مہنگائی بڑھنے کی رفتار 13% اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 51 میں سے 23 اشیاء مہنگی، 11 سستی ہوئیں، 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ حکومت کو ٹیکسٹائل برآمدات میں بڑا دھچکا، جون میں لاہور کے علاقے شفیق آباد میں بچہ مین ہال میں گر گیا، قریب کے دکانداروں نے بچے کو باحفاظت نکال لیا۔ ورک چارج سب انجینئر ملازمت سے بھی برطرف۔